بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشتم جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی۔ ساتھیوں، اس لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کی دہرائی کرتے چلیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے سبق کا خلاصہ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اہم نکات برائے خلاصہ یعنی خلاصہ تحریر کرنے کے لیے ان نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے سبق کا 3 مرتبہ بغور مطالعہ کریں گے اور ہر پیراگراف کے اہم نکات اخذ کریں گے۔ یعنی آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، کیونکہ سبق میں مختلف پیراگراف ہوتے ہیں، کسی سبق کے 10 پیراگراف ہوتے ہیں، کسی کے 15 ہوتے ہیں، تو ایک پیراگراف میں ایک ہی اہم نکتہ مصنف لکھتا ہے۔ اگر اس میں دوسرا نکتہ اہم تحریر کرنا ہے تو وہ دوسرا پیراگراف لکھے گا، وہ پہلے پیراگراف میں دوسری اہم بات نہیں لکھتا۔ نمبر 2، اخذ شدہ اہم نکات کو مختصر طور پر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سب کی خلاصہ کو زبانی یاد کرنا غلط ہے۔ یعنی اب آپ نے چونکہ اگر فرض کریں اگر کسی سبق میں 10 پیراگراف ہیں، آپ نے اس کے 10 اہم نکات اخذ کر لیے، تو اس کے بعد آپ مختصر طور پر اپنے الفاظ میں ان نکات کو بیان کر دیں گے تو وہ ایک سبق کا خلاصہ بن جائے گا۔ نمبر 3، سبق کے تمام اہم نکات تحریر کریں۔ غیر سبقی مواد، شعری اور نثری والا جات سے مکمل گریز کریں۔ یعنی جب آپ تمام اہم نکات تحریر کر لیں گے تو اس میں تمام سبقی مواد لازماً شامل ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے الفاظ میں لکھتے وقت سبقی مواد میں آپ کوئی حدیث یا آیت کا حوالہ نہ دیں۔ اگر وہ حدیث، آیت، اچھی بات، قول، کہانی یا ضرب المثل سبق میں موجود ہے تو پھر آپ اس کا خلاصے میں ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ ایسا کرنا غلط ہوگا۔ نمبر 4، سب کی خلاصہ کی طوالت حسب ضرورت 2 اور 3 صفحات کے درمیان ہو۔ اہم نکات مارکر سے ضرور نمایاں کریں۔ یعنی جب آپ سبق کا خلاصہ تحریر کریں تو کم سے کم 2 صفحات لازماً لکھیں اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات لکھیں۔ 2 یا 3 صفحات کے درمیان آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ جی ساتھیوں، ابھی ہم نے اہم نکات پڑھے اور یہ نیچے میں نے ایک سبق خون کا بدلہ منتخب کیا اور اس کے اہم نکات سبق میں سے میں نے اخذ کیے ہیں۔ آئیے اب خلاصہ تحریر کرنے کی مشق کرتے ہیں کہ کس طرح ہم سبق میں سے اہم نکات اخذ کر سکتے ہیں اور اس کا خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس سبق میں صفحہ نمبر 1 پر سب سے پہلے پیراگراف نمبر 1 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مراد خان گولی لگنے سے خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یعنی مراد خان کو کسی نے گولی مار کر بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نکاہت کے باعث کہہ نہیں پا رہا تھا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ اس کے حجرے میں کافی لوگ جمع تھے اور اس کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ مراد خان نے تھوڑی سی حرکت کی تو سبھی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سبق میں پیراگراف نمبر 2 میں دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ مراد خان یہ حسرت لیے مر گیا کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ جیسے ہی مراد خان نے تھوڑی سی حرکت کی تو سبھی نے خاموشی اختیار کر لی۔ مراد خان نے آہستگی سے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن میں یہ حسرت لے کر مر رہا ہوں
کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ صفحہ نمبر 2 پر پیراگراف نمبر 3 میں تیسرا اہم نقطہ یہ ہے سپن گل کا باپ سے وعدہ کہ وہ اس کے خون کا بدلہ لے گی۔ یعنی یہ اہم نقطہ میں نے پیراگراف نمبر 3 میں سے نکالا، اور چونکہ اہم نکات نکالنے کے بعد مجھے خلاصہ تحریر کرنے کے لیے ان نکات کو مختصر اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، تو پہلے 2 نکات کو میں نے آپ کو مختصر اپنے الفاظ میں بیان کر کے دکھایا، بتایا، اور تیسرے اہم نکات کو ہم ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 2 پر پیراگراف نمبر 3 میں سپن گل کا باپ سے وعدہ کہ وہ اس کے خون کا بدلہ لے گی۔ باپ کی یہ حسرت سنتے ہی سپن گل نے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے خون کا بدلہ لے کر ہی چین لے گی۔ اس کے بعد مراد خان سکون سے مر گیا۔ پیراگراف نمبر 4 میں یہ اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، ماں کی خدمت سے غافل تھی۔ اس کے بعد سپن گل نے اپنے والد کے قاتل کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اس کے باپ کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ شدت سے بھڑک رہی تھی، اور اسی طرح وہ اس آگ میں دن رات جلتی تھی۔ پیراگراف نمبر 5 میں یہ اہم نقطہ بیان کیا گیا باپ کا خواب میں آنا اور سپن گل سے ماں کی خدمت کا کہنا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو وہ اپنی ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو چکی تھی اور اپنی ماں کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک رات سپن گل کے خواب میں اس کا باپ نظر آیا، جو کہہ رہا تھا کہ مجھے اب کوئی افسوس نہیں، کیونکہ تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، اب تو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس کے بعد سپن گل کی آنکھ کھل گئی۔ کافی دیر تک اس کے کانوں میں باپ کی آواز گونجتی رہی۔ پیراگراف نمبر 6 میں دروازے پر زخمی نوجوان کا آ کر بے ہوش ہو جانا اور ماں بیٹی کا زخمی نوجوان کی خدمت کرنا۔ کانوں میں باپ کی آواز گونجتی رہی، اور اتنے میں ہی دروازے پر جب دستک ہوئی، دونوں ماں بیٹی نے دروازہ کھولا تو ایک زخمی نوجوان کو دیکھا جو اندر آ کر گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ماں اور بیٹی نے اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے زخم گرم پانی سے دھوئے۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان کو ہوش آ گیا۔ سپن گل کو اور اس کی والدہ کو وہ دن یاد آ گیا جب اس کے شوہر کو اسی حالت میں گھر لایا گیا تھا، مگر وہ مر گیا تھا۔ جی ساتھیو، آپ نے دیکھا کہ صفحہ نمبر 1 پر 2 پیراگراف اور صفحہ نمبر 2 پر 1، 2، 3 اور 4 پیراگراف دیے گئے ہیں، جن میں سے اہم نکات میں نے اس طرح اخذ کیے اور ان نکات کو اپنے الفاظ میں مختصر آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے بھی جب خلاصہ تحریر کرنا ہے، اسی طرح سے ایک پیراگراف میں سے ایک اہم نقطہ اخذ کرنا ہے اور اس کو مختصر اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر چلتے ہیں۔ یہاں پیراگراف نمبر 7 میں یہ اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ نوجوان کا شرمندہ ہونا اور قاتل ہونے کا اقرار کرنا۔ سپن گل کی والدہ نے اپنے شوہر کے بارے میں نوجوان کو بتایا اور نوجوان نے اس کا نام پوچھا تو معلوم ہوا یہ وہی مراد خان تھا جس کو اسی نوجوان نے کسی کے اشارے پر گولی مار کر قتل کیا تھا۔
یہ سنتے ہی نوجوان بے حس و حرکت ہو گیا، کیونکہ وہ مراد خان کے گھر میں ہی پناہ لیے ہوئے تھا، اور ماں بیٹی کی خدمت سے نوجوان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی حرکت پر بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اور شرمندہ ہونے کے بعد وہ سپن گل کہتی ہے کہ میرے والد کی روح اس بات پر بڑی خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی ہے۔ نوجوان اس بات پر بہت نادم ہوا اور اس نے سپن گل سے کہا کہ بندوق لاؤ اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں ہی تیرے باپ کا قاتل ہوں۔ پیراگراف نمبر 8 میں یہ اہم نکتہ ہے کہ سپن گل کا بندوق اٹھانا اور بدلے کا ارادہ کرنا۔ جیسے ہی نوجوان کی بات سپن گل نے سنی تو یہ سن کر سپن گل تیزی سے گئی اور بندوق لا کر جوان کے سینے پر تان لی۔ پیراگراف نمبر 9 میں یہ اہم نکتہ بیان کیا گیا کہ ماں کا اپنی روایات کی یاد دہانی کرانا اور معاف کرنا۔ جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ سپن گل بندوق لے آئی ہے اور نوجوان کے سینے پر تان لی تو ماں نے اس کو ڈانٹا اور کہا، بیٹی پگلی نہ بنو، یہ نوجوان ہمارا دشمن ضرور ہے مگر اس نے ہمارے گھر پناہ لی ہے۔ ہماری روایت ہے کہ اگر دشمن بھی پناہ لے لے تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ نمبر 9، ماں کا اپنی روایات کی یاد دہانی کرانا، آپ نے اس کی وضاحت سن لی۔ نمبر 10 اور آخری پیراگراف میں یہ اہم بات مصنف نے بیان کی ہے کہ سپن گل کا قاتل کو معاف کرنا اور ذاتی بدلہ پر روایات کو اہمیت دینا۔ جیسے ہی سپن گل نے ماں کی بات سنی، اس نے بندوق پھینک دی اور پھینکنے کے بعد بولی، کاش تو اس گھر سے باہر مجھے ملا ہوتا تو تجھے میں کبھی نہ چھوڑتی، مگر تو مہمان ہے اس لیے معاف کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، خون کا بدلہ سبق کے اہم نکات نکالنے کے بعد ان نکات کو مختصر اپنے الفاظ میں اس طرح سے میں نے بیان کیا، اور یہ میں نے خلاصہ کا پہلا صفحہ تیار کیا، اور چونکہ پیراگراف 10 تھے اس لیے 10 اہم نکات نکالے اور اس میں میں نے 2 صفات لکھے ہیں۔ اس میں سے پہلا صفحہ، اس کی وضاحت یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور سبق کا خلاصہ تحریر کرتے وقت یہ وہ دوسرا صفحہ ہے جو میں نے اہم نکات میں سے مختصر اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ساتھیوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مشق کی کہ کس طرح سبق کا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے، کس طرح اہم نکات اخذ کیے جاتے ہیں، اور تمام سبقی مواد اس میں خلاصے میں شامل کیا جاتا ہے، غیر سبقی مواد لکھنے سے گریز کرنا ہے، اور آپ نے یہ سمجھا کہ سبق کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پیراگراف سے کس طرح اہم نکات کو اخذ کرنا ہے اور انہیں مختصر اپنے الفاظ میں بیان کر کے اور سبقی مواد کو شامل کرنا ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس سبق کے خلاصے کی طوالت 2 سے 3 صفحات کے درمیان ہوگی۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ میں اس لیکچر کو نہایت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو مفید لگی تو برائے مہربانی دوسروں کے ساتھ بھی اس لیکچر کو شیئر کریں اور علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، گرمیوں کا موسم ہے، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔